اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر کے بعد پارٹیز کا آپس میں راضی نامہ ہو جاتا ہے تو وہ کیسے راضی نامہ لکھنا چاہیے، اور اگر اس کو غلط لکھیں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو اس طرح اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا اور شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے۔ تو اس طرح ایف آئی آر عام طور پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ایف آئی آر نہ ہو تو کیسے کرانی چاہیے، اس پر میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس کے بعد علاقے والے یا سارے لوگ بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں راضی نامہ کر لیتے ہیں، اور راضی نامہ کرنے کے بعد پارٹیز، خاص طور پہ مدعی پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ تم عدالت میں جا کر بیان دو۔ اس کے لیے کیا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک عبوری ضمانت ایڈ انٹرم بیل دائر کی جاتی ہے۔ انٹرم بیل اور ایڈ انٹرم بیل میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ نیو لائرز کے لیے۔ جب آپ ایڈ انٹرم بیل سٹارٹ میں موو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک شورٹی بانڈ مچلکے کا آرڈر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب کنفرم ہوتی ہے تو پھر ایک مچلکہ آپ کو ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب دوسرا آرڈر ہوتا ہے اس کو انٹرم بیل کہتے ہیں، وہ عبوری ضمانت ہوتی ہے۔ جب پھر وہ کنفرم ہوتی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں عبوری ضمانت کنفرم ہو گئی ہے۔ تو ٹاپک پھر یہ تھا کہ وہ عبوری جب انہوں نے کرا لی ایڈ انٹرم بیل تو اس کے بعد مدعی کو کہا جاتا ہے کہ آپ راضی نامہ دیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ شیڈول بی میں سی آر پی سی میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے اوفینسز جو ہیں وہ کمپاؤنڈیبل ہیں اور کون سے نان کمپاؤنڈیبل ہیں۔ کچھ ایسے جرائم ہیں جو اگینسٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں تو ان کو قابل راضی نامہ قرار نہیں دیا جاتا، تو اس میں اجازت بھی نہیں ہوتی کہ آپ راضی نامہ کر لیں۔ تو اگر آپ کا وہ افینس جو ہے قابل راضی نامہ ہے تو اس کو آپ آرام سے عدالت میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا راضی نامہ ہو گیا، اسٹیمپ پیپر دیں گے، مدعی کے بیان ہوں گے، ان کی تصویر کھینچی جائے گی اور آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد بیل کنفرم ہو جائے گی، پھر اس کا چالان سبمٹ ہو جائے گا ٹرائل کورٹ میں، عدالت میں آئے گا، اس میں ملزم دوبارہ طلب ہوں گے، طلب ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر راضی نامہ کو انڈورس کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی اتھارٹی کلیئر کٹ آ چکی ہے کہ ایک دفعہ راضی نامہ پری اریسٹ میں اگر دے دیا ہے تو دوسری دفعہ اگر وہ نہ دے تو ضروری نہیں ہے کہ اس فیصلے کو مان لیا جائے۔ تو فیصلہ خاص طور پہ کرنے والے جو سن رہے ہوں وہ اس چیز کو نظر میں رکھیں کہ فیصلہ اینڈ تک ہی چلنا چاہیے۔ یہ راضی نامے کے معاملات ہیں، نہیں تو ٹرائل کورٹ میں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میری حق رسی نہیں ہوئی، اس نے مجھے پیسے دینے تھے، یا اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آئندہ آپ کی گلی دیوار چار دیواری کو ٹریس پاس نہیں کروں گا، یا جو بھی معاملات تھے وہ دوبارہ سے ہمارے شروع ہو گئے ہیں، تو معاملہ کیس وہ جو آفینس ہوگا دوبارہ آ جائے گا، وہ جب تک ٹرائل کورٹ میں آ کر وہ دوبارہ راضی نامہ دے۔ یہ وہ شیڈول بی میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کمپاؤنڈیبل، ان آفینسز میں وہ کمپاؤنڈیبل ہو جائے گا۔ اب کچھ آفینسز ایسے ہیں جیسے مثال کے طور پر 379 ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، 382 سے 95 تک، ان معاملات میں آپس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے 499 ایف ہے، چیک کا پرچہ ہے تو وہ قابل راضی نامہ ہے، اس میں چاہے 10 کروڑ کا بھی پرچہ ہو تو وہ راضی نامہ ہو گیا تو راضی نامہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس قسم کے کیس میں راضی نامہ ہوا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے تو کلیئر کٹ یہ بات ہے کہ آپ راضی نامہ نہیں کر سکتے۔ اب چور نے چوری کی ہے، قانون کی آپ سوچ دیکھیں کہ چور نے اگر چوری کی ہے تو اس کی تو حق رسی ہو گئی مدعی کی، اور مدعی اگر کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ راضی نامہ ہے، لیکن وہ چور تو ہے، وہ اور چوریاں بھی کر سکتا ہے۔ اس کنسائنس کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ لا میکرز نے اس کو نان کمپاؤنڈیبل رکھا ہے تاکہ وہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ اگر ایک بار وہ چور ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو پھر وہ آئندہ چوری سے روکا جائے، اور وہ جو آفینس ہے وہ اگینسٹ اسٹیٹ ہے، اس نے پورے معاشرے کے خلاف یہ جرم کیا یا ڈکیتی کی ہے،
تو پھر اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے اوفینس ہیں. میں ویڈیو کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا, صرف آپ کو ویو دینا چاہتا ہوں. وہ اپنے لائر سے یا آپ کرمنل پروسیجر کوڈ سے آپ آسانی سے خود بھی دے سکتے ہیں. شیڈول بی آخر میں انیکس ہوتا ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوفینس کے آگے لکھا ہوگا کہ اس کا ٹرائبل کہاں ہے, یہ بیلیبل ہے, نان بیلیبل ہے, اس کی سزا کتنی ہے اور یہ کمپاؤنڈیبل ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے آپ کو ایگزونریٹ ہونا ہوتا ہے. ایگزونریٹ کا مطلب اپنے بیان سے ہٹنا ہوتا ہے اور تبدیلی کرنی ہوتی ہے. اور تبدیلی میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ علاقے دار اور معززین علاقہ نے میری تسلی تشفی کرا دی ہے, ملزم اس میں بے گناہ ہے. وہ بے گناہ کا لفظ آپ کو لکھنا پڑتا ہے. نان کوگنیزیبل اوفینس اگر ہوگا, نان کوگنیزیبل اوفینس ہوگا تو پھر وہ عدالت میں آپ بیان دیں گے. کوگنیزیبل اوفینس ہوگا تو پھر آپ پولیس کی ایف آئی آر میں یہ ہوگا. نان کوگنیزیبل جو اوفینس ہوتے ہیں وہ کمپلینٹ کی صورت میں آپ فائل کرتے ہیں, وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو جو کوگنیزیبل اوفینس ہوتے ہیں اس میں کمپاؤنڈیبل کرنے کے لیے یہ بیان جب آپ لکھیں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر بعد میں آ کر جو ملزم ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی اس نے تو راضی نامہ دے دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں ملزم ہی نہیں ہوں, تو اب یہ مجھے 1 کروڑ روپیہ 10 لاکھ روپیہ یا جتنا بھی ہے ایز اے کمپنسیشن دے کہ اس نے میرے خلاف ناجائز مقدمہ درج کرایا تھا. وہ تو آپ ویسے بھی اس وقت ملزم کر سکتا ہے جب وہ یہاں عدالت سے بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ بری ہو جاتا ہے, تو تب وہ میلیشیس پروسیکیوشن کا کیس کر سکتا ہے. لیکن اس صورت میں بھی کر سکتا ہے کہ اس نے راضی نامہ مجھے دیا تھا. تو یہاں پر معاملات بہت ہی پیچیدہ ہیں اور میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ کافی سارے معاملات اس میں دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں کہ ملزم اس وقت تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ فیصلہ کرا لیتا ہے لیکن بعد میں پھر ان کو تنگ کرتا ہے. تو وہ فیصلے کرنے والے ہوں وہ خاص طور پر یہ چیز نظر میں رکھیں کہ وہ جس ملزم کو چھڑوا رہے ہیں اور یہ بیان مدعی سے زبردستی یا اس کو مجبوراً یا اپنے پریشر کی وجہ سے اس سے دلوا رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ اس کے خلاف کیس سٹارٹ کر دے, کیونکہ 182 بھی پھر بعد میں ہو سکتی ہے اور اس کا بھی جرمانہ ہو سکتا ہے. پھر وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا جرمانہ ہو جائے گا, یا وہ کہیں پر سفر بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. تو پھر ایسا کرنا چاہیے جو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ پھر آپ نے وہ لکھنا تو ضرور ہے, نہیں تو راضی نامہ نہیں ہوگا. عدالت کبھی کبھی ان ریئر کیسز ایسے فیصلے بھی دے دیتی ہے کہ راضی نامے کی بنیاد پر نان کمپاؤنڈیبل اوفینس کی بیل کر لیتی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اب ایویڈنس جو ہے, پھر آپ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مدعی اور گواہ اور ساروں کو پھر ایگزونریٹ کریں, پھر تاکہ پروسیکیوشن کے پاس کچھ بھی نہ رہے سزا کے لیے. لیکن وہ پھر عدالت کچھ بھی ویو لے سکتی ہے. تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے والے دوست صرف یہ کریں کہ پھر ایک سٹیمپ پیپر بھی لکھ لیں, اس میں یہ لکھیں کہ راضی نامہ اصل میں ہوا ہے لیکن بیان دینے کے لیے یہ بیان دیے گئے ہیں. اگر یہ شخص دوبارہ کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا تو اتنی جرمانہ دے گا. وہ آپ رکھ لیں ایز اے ضمانت اپنے پاس. وہ بھی اتنا بڑا ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں, یا پھر آپ پر نوٹ وغیرہ یا چیک ایز اے سیکیورٹی رکھ لیں کہ آپ ایسا کام نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک بچاؤ کا طریقہ ہے. میں نے صرف اس لیے بتایا ہے کہ کافی سارے معاملات, کافی ملزمان جو حقدار ہوتے ہیں ان کے خلاف ناجائز پرچہ ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہرٹ کا کیس ہے, 337A2 کا پرچہ ہو گیا ہے, سر میں بون ایکسپوز ہو گئی ہے, تو اب وہ قابل راضی نامہ ہے تو اس میں بیان دے دیں گے. ساتھ ہی ایک 379 بھی ساتھ لگا ہوا ہے. اب 379 کو وہ مدعی کہتا ہے میں خارج نہیں کراتا, میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں, اور اگر یہ کارروائی کرتے ہیں ملزم نے تو وہ پیسے اٹھائے نہیں تھے یا چوری نہیں کیے تھے, تو وہ ملزم بھی سچا تھا, تو وہ مدعی بھی اب کہتا ہے میرے پر 182 لگ جائے گی. تو اس معاملات کو حل کرنے کے لیے, ایمیکیبلی حل کرنے کے لیے ایز اے گارنٹی کوئی چیک پر نوٹ وغیرہ رکھ لیں, تو تاکہ مدعی بھی باؤنڈ رہے اور ملزم بھی باؤنڈ رہے کہ وہ ایسی کارروائی نہیں کرے گا. یہ تمام لیکچر تھا جو میرے اپنے تجربے میں تھا. میں نے وہ باتیں شیئر کی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئیں, لیکن وہ میرے تجربے میں ہیں, تاکہ اس معاشرے میں لوگ آپس میں امن و امان اور محبت کے ساتھ خوش و خرم رہیں.
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا. میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں, ہمیشہ رہوں گا. آپ کی دعائیں مجھے بہت زیادہ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.